السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الواحد المتوحد بالوحدانیت هو اللہ، الفرد المتفرد بالفردانیت هو اللہ، العزیز المتعزز بالعزت هو اللہ، القدير المقتدر بالقدرة هو الله، قبل كل شيء هو الله، بعد كل شيء هو الله، الأول هو الله، والآخر هو الله، الظاهر هو الله، والباطن هو الله، أول الأولين هو الله، آخر الآخرين هو الله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا. وقال تعالى في مقام آخر فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تواضع لله رفعه الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تكبر وضعه الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین، برادران عزیز، اسلام میں اجتماعیت کی بڑی اہمیت ہے۔ اس تعلق سے کچھ ضروری باتیں عرض کرنی ہے۔ اللہ سے دعا کر اللہ تبارک و تعالی مجھے صحیح کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ نے اسلام میں اپنے طرف سے جو فرائض نازل کیے، عمومی طور پر اس میں بھی اجتماعیت کا خاص لحاظ رکھا، اور قرآن میں خود اللہ نے فرمایا وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ کی اس کے رسول کی تم اطاعت کرو، وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا، آپس میں جھگڑا وغیرہ نہ کرو، وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا، اگر تم ایسا کرو گے تمہاری ہوا اڑ جائے گی، اگر ایسا نہ کرنا ہو تو کوئی بھی حالات پیش آ جائے تو تم اس پر صبر کرو۔ ان اللہ مع الصابرین، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی جو صبر کرتے ہیں ان کے ساتھ ہوا کرتے ہیں۔ تو صبر پر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے بڑے بڑے وعدے ہیں۔ اللہ کے نبی نے بھی اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرمایا علیکم بالجماعہ، تم جماعت بن کر رہو، فإن ید اللہ علی الجماعہ، جماعت کے اوپر اللہ تبارک و تعالی کا ہاتھ ہوا کرتا ہے۔ یعنی جب آدمی صحیح طریقے سے ایک جماعت کی شکل مسلمان بناتے ہیں، خاص طور پر اس میں اللہ تبارک و تعالی کی خصوصیت سے مدد شامل حال ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ہم ایک فرض نماز کو رکھ کر سوچ لیں کہ اگر ہم نے اکیلے نماز ادا کی تو یہ نماز بھی ادا ہو جائے گی،
مگر یہی 4-10 آدمی مل کر جماعت بنا لیں گے ایک امام کے پیچھے، تو اس کا ثواب اکیلے پڑھنے سے 27 درجہ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑھا دیں گے۔ یہاں ان سب چیزوں کا خاص لحاظ رکھ کر امت کو سبق دینا تھا کہ امت تم جماعت بن کر رہو۔ ہاں تمہارے نظریات کا فرق ہوا کرتا ہے، ہاں تمہارے عادتوں میں کچھ اونچ نیچ ہو سکتی ہے۔ ہمارے اشرف علی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ مسلمان ہمیشہ ایک دوسرے سے مختلف ہو سکتے ہیں مگر ایک دوسرے کے مخالف نہیں ہو سکتے۔ تو ہم کو چاہیے کہ ہم اپنی رائے کا اظہار کریں مگر ایک دوسرے سے دشمنی کا اظہار ہرگز نہ کریں، اس لیے کہ اس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پسند نہیں فرمایا۔ شیطان بڑا عابد تھا، 4000 سال کتابوں میں لکھا ہے کہ اس نے عبادت کی تھی۔ ہماری عمر تو صرف 60-70 برس کی ہوا کرتی ہے، 4000 سال کا عابد، مگر جب وہ اللہ کے دربار سے بھگا دیا گیا تو صرف 2 چیزوں کی وجہ سے۔ پہلی چیز یہ کہ اس کے دل کے اندر حسد پیدا ہوا حضرت آدم علیہ السلام کے تعلق سے۔ پھر اسی حسد کا نتیجہ کہ اس نے تکبر کیا۔ اب جب تکبر غالب آ گیا تو اللہ نے فرما دیا فَإِنَّكَ تو نکل جا، میرے دربار میں رہنے کا لائق نہیں، تو مردود ہے۔ اب یہاں ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہم کبھی بھی کسی کے بارے میں حسد نہ کریں۔ کبھی بھی اگر دل کے اندر تکبر سا محسوس ہو رہا ہو تو ہم اللہ کے واسطے اسے بھلا دیں۔ حضرت مولانا یونس پالن پوری اللہ حضرت کی عمر میں برکت دے، 3 اصول زندگی کے فرمایا کرتے تھے۔ فرماتے تھے کہ جب بھی کسی سے کچھ بات کرنے کا موقع آئے تو 3 چیزوں کو یاد کرو پھر اس بات کو کرو۔ پہلا حضرت نے ایک اصول یہ بیان فرمایا کہ ہم جب بات کرنے جائیں تو پہلے ذہن میں اس بات کو لائیں کہ میں جو بات کرنے جا رہا ہوں وہ بات کا بالکل سچ ہے کہ اس میں تھوڑا جھوٹ ملا ہوا ہے، پہلا اصول۔ دوسرا حضرت نے فرمایا کہ جب بھی کسی سے بات کرنے کا موقع آئے تو بات کرنے سے پہلے اپنے دل کے اندر اس بات کو لائیں کہ یہ بات جس سے میں کہہ رہا ہوں کیا یہ بات ضروری ہے کیا نہیں۔ پھر تیسری بات دل میں اس خیال کو لا کر بات کو کریں کہ میں یہ جو بات کر رہا ہوں یہ بات سے کوئی کسی کو تکلیف نہیں ہو رہی ہے۔ اگر ان 3 چیزوں کا لحاظ رکھ کر آدمی جب بھی بات کرنا چاہے لحاظ رکھ کر بات کرے تو حضرت فرماتے ہیں کہ مسلمانوں میں کبھی بھی اشار نہیں ہوگا۔ آج کل بعض دفعہ ہماری مجلسیں جو قائم ہوتی ہیں ان مجلسوں کے اندر خصوصیت سے غیبت زیادہ ہوا کرتی ہے۔ یہ غیبت اللہ کے نبی نے فرمایا الغیبت اشد من الزنا، غیبت جو ہے وہ کسی کا منہ کالا کرنے سے بھی زیادہ برا عمل ہے۔ اس سے پہلے بھی میں نے کہا کہ اگر کوئی کسی کے گھر کے اندر جا کر برا کام کر کر نوجوان آ جائے اور ہماری نظر اس پر پڑ جائے تو ہم اسے کتنی حقارت کی نگاہ سے دیکھیں گے۔ اس سے بڑا گناہ، اس سے بڑی چیز کسی کے بارے میں غیبت کرنا ہے، اور یہ غیبت اتنا آسان ہمارا عمل ہو گیا۔ اللہ میری بھی حفاظت فرمائے، اللہ آپ کی بھی حفاظت فرمائے۔ یہ جو کسی کا منہ کالا کرنے کا گناہ ہے یا تو یہ گھروں کے اندر ہو رہا ہے یا یہ اس کی کسی اڈوں کے اندر ہو رہا ہے، مگر اس سے جو بڑا گناہ غیبت کا ہے وہ گناہ گھروں کے اندر تو باقاعدہ ہو رہا ہے مگر مسجدوں کے اندر بھی بعض دفعہ ہو رہا ہے۔ میں بات کو آگے بڑھا کر کہہ دوں، اللہ مجھے بھی معاف فرما دے اگر میری بات میں غلطی ہو، یہاں تک کہ بعض دفعہ عمرے کو حج کو لوگ جا رہے ہیں، عرفات کے میدان میں بھی غیبت ہو رہی ہے تو وہاں ہم زنا سے بھی بڑا گناہ کر رہے ہیں، کیا ہم اس کو گناہ نہیں سمجھتے؟ کعبے کے اندر غیبت ہو رہی، کیا یہ زنا سے بڑا گناہ نہیں ہے؟
اور مزدلفہ کے میدان میں یہ گناہ ہو رہا ہے، کیا یہ گناہ نہیں ہے؟ ہم نے اس کو گناہ ہی نہیں سمجھا، اور یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ کے نبی کی زبان سے یہ الفاظ آ رہے ہیں، الغیبت اشد من الزنا، یہ غیبت تو زنا سے بھی بڑا سخت گناہ ہے۔ اور خاص طور پر یہ جو غیبت کا گناہ ہے مردوں کی مجالس سے تو یہ بھرپور ہے، مگر عورتوں کے اندر اس سے بھی زیادہ یہ غیبت کا گناہ پھیلا ہوا ہے۔ موطا امام مالک رحمت اللہ علیہ یہ بہت بڑی کتاب ہے جس کی شرح میں ایک واقعہ لکھ کر ہے کہ مدینہ المنورہ کے یہ قریب دیہات میں ایک مرتبہ ایک عورت کا انتقال ہو گیا۔ انتقال ہونے کے بعد اس کے رشتہ دار آئے، کچھ لوگوں نے زیارت کی، کچھ لوگوں نے رونا دھونا کیا، باقاعدہ ہوتا ہے، مگر کچھ وقت گزر گیا تو اب جو عورت انتقال ہو کر تھی اسے غسل دینے کے واسطے پردے میں لے جایا گیا، تو غسل دینے کے واسطے 4 عورتوں نے حاضری دی اور غسل دینا شروع کر دیا۔ اتفاقیہ وہ 4 عورتیں جو غسل دے رہی تھیں ان میں بھی غیبت کی عادت تھی، غیبت شروع ہو گئی۔ غیبت کرتے کرتے انہی 4 عورتوں میں سے ایک عورت نے جس کا انتقال ہو کر تھا اس کی بھی غیبت شروع کر دی۔ غیبت کرتے کرتے کہہ دیا کہ یہ جو عورت انتقال ہو کر ہے اس عورت کا فلاں آدمی سے برا تعلق تھا۔ اب جب یہ الفاظ کہنا تھا کتابوں میں لکھ کر ہے کہ وہ عورت جس کی زبان سے یہ غیبت کے الفاظ نکلے اس عورت کا ہاتھ جس کا انتقال ہو کر تھا اس کی ران سے جا کر چمٹ گیا۔ اب یہ ہاتھ کو کھینچ رہی ہے، ہاتھ آنے کے لیے تیار نہیں۔ اب جب کچھ وقت گزر گیا تو ان 3 عورتوں کو یہ بات بتائی کہ میرا ہاتھ اس عورت کی ران پر چمٹ گیا، نکلنے کے لیے تیار نہیں، آؤ تم نکالو۔ اب وہ 3 عورتیں باہر بات بتائے بغیر جلدی جلدی اس ہاتھ کو کھینچنے لگی تو ہاتھ نکلنے کے واسطے تیار نہیں۔ کچھ وقت زیادہ گزر گیا، باہر سے آوازیں شروع ہو گئی کہ رات کا وقت قریب ہے، غسل میں جلدی کرو تاکہ تدفین بھی عمل میں آنا ہے، پھر جو دور دراز سے آ کر ہیں ان کو بھی اپنے گھروں تک پہنچنا ہے، اگر تاخیر ہو گئی مسائل کھڑے ہو جائیں گے۔ شروع میں یہ 4 عورتیں بات کو یہی مٹانا چاہا، مٹنے کے لیے بات تیار نہیں ہے۔ بعد میں ان عورتوں نے بات کو آگے پہنچا دیا کہ عورت کا ہاتھ اس عورت کی ران سے چمٹ گیا، نکلنے کے لیے تیار نہیں۔ عورت کے رشتہ دار آ گئے جس کا انتقال ہو کر تھا، ان کے وارثین آ کر کہنے لگے ایک کام کرو، ہماری ماں جو ہماری رشتہ دار کی عورت اس کا انتقال ہو کر ہے اس کے جسم کو کچھ نقصان پہنچنا نہیں، اسی عورت کا ہاتھ کاٹ دو۔ اب یہ عورت ماننے کے لیے تیار نہیں۔ پھر اس کے بھی کچھ رشتہ دار آ گئے، آ کر کہنے لگے کہ اس کا انتقال ہو کر اب اسے دفنانا ہے، ہماری بہن کا ہاتھ ہم کاٹنے نہیں دیں گے۔ اب مسائل آگے بڑھ گئے، پھر وہاں کے جو علماء تھے ان کے پاس جا کر مسئلے کو بیان کیا گیا۔ کوئی عالم یہ کہے کہ اسی کا ہاتھ کاٹ دو، کسی عالم نے تعویل کرتے ہوئے یہ بات کہا کہ ران کاٹ دو، ران کا کچھ حصہ کاٹ دو، انتقال ہو کر ہے۔ تو بات آگے بڑھ گئی، دونوں خاندانوں کے اندر فتنہ شروع ہو گیا، اب کیا جائے۔ بات پھیلتی دیہاتوں تک، یہاں تک کہ مدینہ منورہ تک بھی بات پہنچ گئی۔ اب جب بات پہنچی تو لوگ درجوں جمع ہونے لگے، آخرکار لوگوں میں ایک انتشار سا پھیل گیا۔ وقت زیادہ تیزی سے جا رہا تھا اور تدفین کا عمل پورا نہیں ہو رہا تھا، لوگوں کے اندر یہ قسم کی بے چینی بڑھ رہی تھی۔ آخرکار مسئلہ امام مالک رحمت اللہ علیہ کے پاس پہنچا۔ مالک رحمت اللہ علیہ تو وقت کے امام تھے، حضرت نے لوگوں سے فرمایا چلو میں اسی جگہ موقع جہاں ہو کر ہے وہاں پہنچتا ہوں۔ وہاں حضرت امام مالک آئے، پردے کے پیچھے کھڑے ہو کر اس عورت سے جس کا ہاتھ چمٹ گیا تھا پردے کے پیچھے سے آہستہ آواز میں پوچھا، اے میری بہن صاحبہ،
تو نے کیا اس عورت کے بارے میں کچھ غیبتی الفاظ کہے تھے؟ تو اس نے کہا نہ حضرت، میں نے صرف یہ بات کہی کہ اس عورت کے ساتھ دوسرے کسی مرد کا برا تعلق تھا۔ جب میں نے یہ بات کہی تو ہاتھ چمڑ گیا، اب کیا جائے؟ حضرت نے قرآن میں غور کیا، پھر فرمایا کیا تو نے جو الزام لگایا ہے اس الزام کے بھی اربعۃ شہداء، 4 گواہ ہیں؟ تو اس نے کہا میرے پاس گواہ بھی نہیں ہے۔ پھر حضرت نے قرآن میں نظر دوڑا کر فرمایا والذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، پھر آیتوں کو پڑھا، پھر حضرت نے فرمایا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء، 4 گواہ اس کے پاس نہیں، فَجْلِدُوهُمْ 80 جلدہ، 80 کوڑے لگاؤ۔ اب کوڑے لائے گئے، 70 کوڑے لگائے گئے، ہاتھ نکلنے کے واسطے تیار نہیں، 75 70 پر 575 کوڑے لگائے گئے، ہاتھ نہیں نکلا، 79 79 کوڑے لگائے گئے، ہاتھ نہیں نکلا، جب 80واں کوڑا لگا تو ہاتھ نکل گیا۔ امام مالک نے فرمایا یہ غیبت کا نتیجہ ہے، اس غیبت کے نتیجے میں اس عورت کے ساتھ اتنا عمل ہوا۔ تو میرے ساتھیوں، اس واقعے کو رکھ کر ہم سوچے کیا آج ہماری مجلسیں کوئی ایسی ہیں جن مجلسوں کے اندر غیبت نہ ہوتی ہو؟ کیا ایسی مجلسیں کبھی گزر جاتی ہیں جن میں ہمارا حسد نہ ہوتا ہو؟ ہم اپنے آپ میں غور کر لیں، ہم اپنے آپ کو بنائیں، ہم اپنے آپ کو بعض دفعہ توڑنا پڑے، اپنے نفسانی خواہشات کو توڑ دیں اللہ کے سامنے، اللہ کو راضی کرنے کے خاطر۔ اللہ ہم سے دین کا کام لیں گے۔ حضرت پیر ذوالفقار نقشبندی 3 باتیں فرمایا کرتے تھے، تم اللہ کے واسطے اللہ سے راضی ہو جاؤ، مخلوق تمہارے سے راضی ہو جائے گی۔ اگر اللہ کی رضامندی اپنے آپ کو توڑنے میں ہے، اپنے آپ کو توڑ دو، اللہ راضی ہو جائے گا، مخلوق خود بخود تم سے راضی ہو جائے گی۔ پھر حضرت پیر ذوالفقار فرماتے تھے کسی کام میں کچھ تمہارا دل کر رہا ہو، اللہ کے واسطے اللہ سے ڈر جاؤ اور اس کام کو چھوڑ دو، تو اللہ تمہارا روب لوگوں میں ایسا پیدا کریں گے، لوگ ان سے ڈرنے لگیں گے۔ پھر تیسرے نمبر پر حضرت نے فرمایا اللہ کے واسطے عابد بن جاؤ، اللہ کے واسطے عبادت کرو، اللہ کے واسطے حسن اخلاق اختیار کر لو، اللہ کے واسطے ایک دوسرے کو معاف کرنے والے بن جاؤ، تم اللہ کے ہو جاؤ، مخلوق تمہاری ہوگی۔ جب تم اللہ کے کام کرو گے مخلوق تمہارے کام میں لگے گی اور اللہ مخلوق کو تمہارے کام میں لگا دے گا۔ تو ساتھیوں، اللہ کے واسطے اپنے آپ کو توڑ کر ہم آگے بڑھ جائیں۔ یہ حسن اخلاق اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ پسندیدہ ہے۔ حضرت بایزید بستانی رحمت اللہ علیہ بڑے اللہ والے گزرے ہیں، وقت کے شیخ الحدیث بھی تھے، اپنے ہاتھوں سے کتابیں لکھتے تھے بھی، اور حضرت کا درس ہوتا تھا، ہزاروں کی تعداد میں لوگ جوق در جوق آ کر حضرت کے درس سے، حضرت کی احادیث کے بیان کرنے سے فائدہ اٹھا کر جاتے تھے۔ حضرت رحمت اللہ علیہ کا جب انتقال ہو گیا، کتابوں میں لکھ کر ہے کہ حضرت کسی کے خواب میں آئے، ان کے مرید نے حضرت سے پوچھا حضرت آپ تو شیخ الحدیث تھے، آپ تو بیانات کرتے تھے، آپ کا تو عادت کریمہ یہ تھی کہ ہر ہمیشہ لوگوں کو فیض پہنچاتے تھے، حضرت آپ کے ساتھ آپ کے انتقال کے بعد کیا معاملہ پیش آیا؟ حضرت نے فرمایا جب اللہ کے سامنے حاضری ہوئی تو اللہ نے پوچھا بایزید تو کیا لے کر آیا؟ تو میں دنگ رہ گیا، اللہ میں خالی ہاتھ آیا ہوں، مجھے معاف فرما دے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ بایزید تیرا ایک عمل جس کو تو چھوٹا سمجھتا تھا وہ عمل مجھے بہت پسند آیا۔ بایزید فرماتے اللہ وہ کیا عمل ہے مجھے بھی بتلا دے۔ اللہ نے فرمایا ایک مرتبہ ٹھنڈی رات تھی، ٹھنڈی رات میں ایک بلی کا بچہ کانپ رہا تھا، اس بلی کے بچے پر تمہاری نظر پڑی، تم اس کو اپنے لحاظ میں اپنے کمبل میں جگہ دے کر گرمی پہنچائی، پھر صبح کو اٹھ کر بھاگ گیا۔ یہ چھوٹا عمل تم نے کسی کو بھی نہیں بتلایا، یہ تم نے میری مخلوق کے ساتھ رحم کا معاملہ پیش کیا، صرف اس عمل کی وجہ سے میں تمہاری مغفرت کر دیتا ہوں۔ بایزید بستامی نے فرمایا کہ میں شیخ الحدیث تھا،
میرے بیانات ہوا کرتے تھے، میں لوگوں کو فائدہ پہنچاتا تھا، مگر اتنے سارے کے سارے عمل دھرے رہ گئے۔ جو عمل میرا قابل قبول ہوا وہ یہی عمل کہ میں مخلوق کے ساتھ حسن سلوک کا برتاؤ کیا کرتا تھا۔ تو اللہ کے پاس میرے ساتھیوں یہ اخلاق حسنہ کا بہت ہی بڑا مرتبہ ہوا کرتا ہے۔ اب اس اخلاق حسنہ کو بنانا ہو تو بعض دفعہ اپنے آپ کو توڑ دینا پڑتا ہے۔ کبھی ہماری خواہش کچھ ہوتی ہے، کبھی اور خواہش کسی اور کی ہوتی ہے۔ ہم اپنی خواہش کو اللہ کے واسطے پس پشت ڈال دیں تو اللہ سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارا مرتبہ بھی بڑا کریں گے اور اللہ تبارک و تعالی ہم سے بڑا دین کا کام لیں گے۔ بعض دفعہ ہم اپنے آپ کو توڑ دیں۔ میں بات کو بتا کر اصل عنوان پر آ جاؤں گا۔ حضرت سید کبیر رفاعی رحمت اللہ علیہ، غالباً ہم سب نے نام سنا ہوگا، بڑے اللہ والے گزرے ہیں۔ حضرت بڑے شیخ الحدیث بھی تھے، وقت کے امام بھی تھے، بڑا مرتبہ اللہ کے طرف سے حضرت کو ملا ہوا تھا۔ حضرت کھیتی کا کام بھی کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت رحمت اللہ علیہ کے بارے میں واقعہ لکھ کر ہے کہ اپنی کھیتی کے پاس گئے، کھیتی کے پاس سے واپس آ رہے تھے۔ فصاحت کی اردو میں بڑ گنڈی کہا جاتا ہے، ہماری زبان میں جو کھیتوں کے درمیان میں ایک چیز ہوتی ہے اسے بندرا کہا جاتا ہے۔ جو دو کھیتوں کے بیچ میں چیز ہوتی ہے جس سے لوگ چل پھر کر گزرے، ہماری اپنی زبان میں دیہات کی اسے بندارا کہا جاتا ہے۔ اور وہ بندارا اتنا چھوٹا تھا کہ حضرت ادھر سے آ رہے تھے، ایک کتا حضرت کے قریب آ گیا۔ حضرت تو بڑے اللہ والے تھے، حضرت ادھر سے گزرنا چاہ رہے، کتا ادھر سے گزرنا چاہ رہا ہے۔ حضرت نے یوں ہاتھ اٹھایا تاکہ کتے کو ڈرائیں اور کتا ڈرنے کے واسطے تیار نہیں۔ حضرت تھوڑی دیر رک گئے، اللہ نے کرامتی طور پر کتے کو زبان دے دی۔ حضرت سے کتے نے کہا کہ حضرت آپ نیچے اتر جائیں، اور نیچے کھیتوں میں چاول کی زراعت تھی، تھوڑا کیچڑ زیادہ تھا۔ حضرت نے فرمایا میں اتر نہیں سکتا، تو ناپاک جانور ہے، تو اتر جا، میں تو مکلف ہوں، اگر میں اتر جاؤں میرے کپڑے گندے ہو جائیں جسے میں کپڑے بدلنا پڑے گا، اگر میرا بدن گندا ہو جائے میں جا کر غسل کرنا پڑے گا، میں اتر نہیں سکتا، اور تو غیر مکلف ہے، تو اتر جا، اگر تیرا بدن غلیظ بھی ہو جائے گندا بھی ہو جائے تو کچھ فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ حضرت سے کتے نے کہا واہ حضرت آپ کیا بات کرتے ہو، اس کا علاج یہی کہ آپ کے کپڑے گندے ہو جائیں، جاؤ غسل خانے میں کپڑے اتار دو، تھوڑا غسل کر کر پاک ہو جاؤ اور تم بدل کر نماز کے لیے چلے جاؤ۔ اگر میں اتر جاؤں تو میرے اترنے سے تمہارا دل گندا ہو جائے گا، اور وہ اس وجہ سے کہ تمہارے دل میں یہ قسم کا تھوڑا تکبر کا شائبہ پیدا ہوگا کہ میں انسان ہوں اور میرے انسان ہونے کی وجہ سے یہ کتا ہے، کتا ناپاک جانور ہونے سے نیچے گیا اور میں انسان ہونے کی وجہ سے اوپر آیا۔ آپ کے کپڑا گندا ہونے سے یہ دھونے میں زیادہ دیر نہیں لگتی، مگر آپ کا دل گندا ہو جائے تو اس کے دھونے میں بہت زیادہ وقت لگ سکتا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ اس کتے کی گفتگو سن کر میں خود کیچڑ میں چکڑ میں اتر گیا اور کتا چلا گیا، میں آیا غسل کیا پاک ہو گیا۔ پھر حضرت فرماتے ہیں کہ اس واقعے کے ذریعے سے اللہ نے مجھے یہ سبق دیا کہ تم کبھی بھی اپنے آپ کو بھی کتے سے افضل نہ سمجھو، اس لیے کہ نہ معلوم کہ ہمارا موت کا وقت اچھائی میں آئے کہ برائی میں آئے۔ جب ہم کو اپنے آپ کو ایک کتے سے افضل سمجھنے کی اجازت شریعت میں نہیں، اس لیے کہ ایمان پر خاتمے پر فیصلہ ہوا کرتا ہے، تو ہم ایک
دوسرے سے اپنے آپ کو افضل سمجھ کر ایک دوسرے کی غیبت کر دیتے، کیا شریعت اس کی اجازت دیتی ہے؟ بالکل شریعت میں اس کی اجازت نہیں۔ تو غرض ساتھیوں، میرا اصل عنوان تھا اجتماعیت کا، میرا اصل عنوان تھا وحدت کا، کہ مسلمان اجتماعیت سے رہیں۔ اور اس وقت بڑوں کی طرف سے اجتماعیت کے طرف سے بڑا زور آ رہا ہے، اور خاص طور پر اس وقت جو جتنے ہمارے مسالک مسلمانوں کے ہیں اور جتنے فرقوں سے جتنے مسالک سے تعلق لوگ رکھتے ہیں، سب کو اپنی جگہ رکھا جائے، ایک اپنے مسلک کو نہ چھوڑ دوسرے کے مسلک کو نہ چھیڑو کا مسئلہ اس وقت چل رہا ہے۔ اب وقت ترمیمی بل کو لے کر جگہ جگہ پر ہر ریاست کے اندر اس وقت بڑے زور و شوروں کے ساتھ جلسے جلوس ہو رہے ہیں، ہونا بھی چاہیے۔ اگر ایسے جلسے جلوس سنجیدگی کے ساتھ اس وقت بھی ہوتے جس وقت ٹرپل طلاق کا مسئلہ پیش آیا، تو حکومت والوں کو اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ ٹرپل طلاق کے بارے میں اپنے طور سے فیصلہ کر دیتے۔ بابری مسجد کے تعلق سے مسلمان خاموش ہو گئے، مطمئن ہو گئے، مگر فیصلہ ان کے حق میں ہو گیا۔ اگر اس وقت بھی مسلمان سنجیدہ طور پر احتجاج کرتے، اسٹرائک کرتے، تو ہو سکتا ہے کہ فیصلہ ان کے حق میں اتنا جلدی نہ آتا۔ گیان واپی کا مسئلہ پیش آیا، مسلمان اپنے اپنے خیالوں میں ہو گئے۔ اگر مسلمان سنجیدگی سے احتجاج اسٹرائک کرتے، گیان واپی کی مسجد میں بھی غلط فیصلہ نہ ہوتا۔ آگے بڑھ کر اب وقت کی جائیداد پر حملہ ہو رہا ہے، اب اس حملے میں بھی مسلمان اسٹرائک کے لیے نہ اترے۔ احتجاج بڑی طاقت ہے، اور آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے بانی سب سے پہلے صدر شاہ منت اللہ رحمت اللہ علیہ ایک بات ہمیشہ فرمایا کرتے تھے کہ ہندوستان کے اندر کسی بات کا فیصلہ معقول غیر معقول کو دیکھ کر نہیں لیا جاتا، میجارٹی کو دیکھ کر، افراد کی تعداد کو دیکھ کر لیا جاتا ہے۔ اب مسلمانوں کو اپنی تعداد، اپنا ایک پن، اپنی اجتماعیت، اپنی وحدت دکھانا پڑے گا، ورنہ یہ جو وقت جائیداد کا مسئلہ ہے یہ شریعت سے ہٹ کر نہیں ہے، بلکہ یہ شریعت کا ایک اہم مسئلہ ہے، یہ شریعت سے لگا ہوا مسئلہ ہے۔ اگر خدا نخواستہ مسلمان اس وقت بھی خواب غفلت میں چلے گئے، کل مسجدوں کے بارے میں کوئی غلط فیصلہ ہوا، مسلمان اس کے جرم قرار دیے جائیں گے۔ تو مسلمانوں کو اس تعلق سے کبھی کبھار اکابرین کی بات کو لے کر احتجاج کرنا پڑا یا جلسے جلوسوں میں شرکت کرنا پڑا، میں 2-3 منٹ زیادہ لوں گا، احتجاج کرنا پڑا، جلسے جلوسوں میں شرکت کرنا پڑا، تو مسلمانوں کو اس وقت ضروری ہے کہ جلسے جلوسوں میں ضرور شرکت کرے، اس لیے کہ یہ جائیداد جو ہے یہ ہمارے باپ دادا نے جو خون پسینے کی کمائی تھی، تو انہوں نے مسجدوں کو اور انہوں نے اسلامی اداروں کو حوالے کیا ہے۔ یہ گورنمنٹ کی پراپرٹی نہیں ہے کہ جب چاہے قبضہ کیا جائے۔ تو اب اس کو بچانے کے واسطے جب دشمن حملہ آور ہو رہا ہو تو مسلمان اپنے اپنے نظریے کو چھوڑ کر شریعت کے واسطے، ایمان کے واسطے، اسلام کے واسطے، دین کے واسطے، اور خاص طور پر مذہب کو سامنے رکھ کر اس میں احتجاج میں ضرور حصہ لینا پڑے گا۔ اور خاص طور پر اس وقت ہمارے جو سرٹیفکیٹ ہیں مساجد کے ہو، مساجد کی آمدنی کے ذرائع کے، کھیتوں کے ہو یا دکانوں کے ہو یا گھروں کے ہو یا جائیداد کے ہو یا پراپرٹی کے ہو یا زمینات کے ہو، مضبوط کرنا پڑے گا۔ اور خاص طور پر اپنی ایک رائے ہے کہ ہم جب بھی ایک نئی مسجد بنائیں تو ہو سکتا ہے کہ آئندہ دشمن کچھ بھی حملہ کر سکتا ہے، کہ ووٹ کے حوالے نہ کرنے میں شاید بہتری ہے۔ اس وقت بعضوں کی رائے آ رہی ہے اگر ووٹ کے حوالے اس وقت مسجد
رسائی نہ کی جائے تو بہتر رہے گا، مگر شرط یہ ہے کہ اپنے پیپر مضبوط ہوں، ورنہ حملہ ہو جائے تو مسجد بھی ہاتھ سے نکل سکتی ہے۔ تو اس وقت ضروری بات کی اطلاع یہ ہے کہ جہاں جہاں کے پیپر مضبوط نہ ہو تو ان پیپروں کو، ان سرٹیفکیٹوں کو مضبوط بنایا جائے اور ٹرسٹ کو صحیح طریقے سے لازم بنا کر اس کمیٹی میں مضبوطی پیدا کی جائے۔ اور بعض جگہ زمینات ایسے ہیں جو زمین کے کچھ نام کسی کے اوپر، کچھ نام کسی کے، ان سب کو ہٹا دیا جائے، اپنے پیپر کو بڑوں سے معلومات لگ کر جو اس بارے میں جج مسلمان ہو، لائر مسلمان ہو، ان سے رابطہ رکھ کر مضبوطی کی معلومات کر کر اپنے سرٹیفکیٹوں کو مضبوط بنا لیں، ورنہ دشمن اس وقت حملہ کر سکتا ہے۔ اور اس وقت جو دشمن حملہ آور ہو رہا ہے اس کے پیچھے خطا ان کی نہیں، وہ ہماری ہے۔ لاپرواہی جب مسلمان برتتے ہیں تو دشمن حملہ آور ہو جاتا ہے، اور ہم نے اتنی لاپرواہی کی کہ مسجد کا کام ہو جائے، بس وقف بورڈ میں جو کام کر رہے ہیں کہ ان کو چاہے رشوت دینا پڑے، چاہے ان کو لنچا دینا پڑے، چاہے ان کے پاس جھوٹ بولنا پڑے، چاہے مسجدوں کے پاس آ کر ہم سب کچھ کر گزر گئے۔ بس ہمیں ضروری بات یہ ہے کہ یہ اللہ کا گھر ہے، اللہ کے گھر کے تعلق سے لاپرواہی نہ برتیں، بلکہ اس کے ڈاکیومنٹس کو مضبوط کریں۔ دشمن ہر وقت یہی متفکر ہے، کسی وقت بھی مسلمانوں کو ہم مٹائیں اور مساجد پر حملہ کریں، یہ وقت کا مسئلہ ہے، کوئی کر لے گا، اس بات کو ہرگز نہ سوچیں۔ اس لیے کہ مسجد اللہ کا گھر ہے اور اللہ کے گھر کے تعلق سے متفکر رہنا پڑتا ہے۔ اسی تعلق سے ہمارے اکابرین مسلم پرسنل لا بورڈ سے اس وقت آگاہ کر رہے ہیں کہ جہاں جہاں بھی ڈسٹرکٹ لیول ہو، تعلق لیول ہو، جلسے کریں تو جلسوں میں ہر ایک مسلک سے تعلق رکھنے والا جا کر شرکت کرے، اپنی بڑی تعداد غیر حکومت کو دکھلائیں۔ آج میجارٹی کو دیکھ کر بعض فیصلے کیے جاتے ہیں۔ 1940 پر 9 میں 1949 میں جب جمہوریت کا قانون پاس ہوا تو اس وقت یہ بات بھی پاس ہوئی تھی کوئی کسی پر ظلم کرے تو اس ظلم کا دفاع کیا جائے گا۔ اب اس ظلم کا دفاع کرانے کے واسطے ہمیں آگے بڑھنا پڑے گا۔ اگر لاپرواہی اختیار کر کر اب تک جو بے فہمی میں، لاپرواہی میں مسلمانوں نے اپنے ڈاکیومنٹس مضبوط نہیں بنائے، مسلمانوں نے خاص طور پر اپنی مساجد کے بارے میں اپنے سرٹیفکیٹ صحیح نہیں کیے، اگر آج بھی یہی لاپرواہی رہی تو کل مسجدوں پر تالے پڑنے میں بھی دیر نہیں لگے گی۔ اس وقت خاص طور پر مولانا سجاد نعمانی آگاہ کرتے ہوئے بتلا رہے ہیں کہ میری اپیل ہے مسلمانوں سے کہ مسلمان اس بارے میں خاص طور پر کمیٹی والے، خاص طور پر بڑے ذمہ دار احباب متفکر ہو کر کام کریں، چاہے وہ مسجد کا کام ہو، چاہے قبرستان کا کام ہو، چاہے اسی طریقے سے کسی مسجد سے وقت سے تعلق رکھنے والا کام ہو، اپنے سرٹیفکیٹوں کو مضبوط بنائیں۔ اللہ سے دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے والا بنائے۔ 5 منٹ میں زیادہ جو ہے انشاءاللہ آپ کا پابندی ہوگی۔ آمین۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔